نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے نزول ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، نزول کے مصحف کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے پڑھا جیسے بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اب یہ سورہ سبا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، وہی اپنے اوصاف کی بنا پر جو اللہ کے اوصاف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو حکیم الخبیر۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ اپنے افعال کی بنا پر بھی حمد کا مستحق ہے، وہ اپنی صفات کی وجہ سے بھی حمد کا مستحق ہے۔ اس کے تمام افعال کامل ہیں، اس کے تمام افعال عدل پر بھی مبنی ہیں، اس کے لیے اس کی حمد ہے، اس کے افعال اس کے فضل پر مبنی ہیں جس کے لیے اس کی حمد ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ کس وقت کہیں گے؟ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس لیے اللہ کے لیے ہیں؟ کہ اس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح ایک جگہ پر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں تو اس کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے ہمیں ہدایت دی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے جس نے ہم نے غم سے نکالا۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہہ رہے ہیں اب ساری چیزوں کا بدلنے والا ہی میں ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةِ وَخَيْرُ الْأُولَىٰ، یقیناً آخرت دنیا سے بہتر اختیار ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے کامل فیصلے اور کامل عدل میں اس کی حکمت دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس کی تعریف کریں گے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا تمام تعریف اس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، آخرت کی بھی پتہ کافی نہیں ہے، دنیا میں تو ہم تعریف دیکھ رہے ہیں تعریف ہے ہی اللہ کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعریف آخرت کی بھی ہے۔ تو اب آخرت سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس دن میری مخلوق میرے فیصلے دیکھے گی، میرا عدل دیکھے گی، میرا رحیم ہونا دیکھے گی، اور میری بخشش کے اس دن جب خزانے کھلیں گے تو یہ میری کیا کریں گے؟ میری حمد کریں گے، میری تعریف کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے تو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ تَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ بھی سچ کر دکھایا، ہمیں زمین کا وارث بھی بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں جا کے اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور اپنے بارے میں بات بتا رہے ہیں ہمیں، کیا؟ اہل جنت اس کے لامحدود کمال دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کریں گے؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وہ اپنی سانسوں کے ساتھ اس کی تعریف کریں گے۔ ہم اتنی تعریف نہیں کر پاتے، ہر سانس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی کام ہے کہ سانس کے ساتھ نہیں، ہم تو بھول جاتے ہیں، ہر کام ہی بھول جاتے ہیں، ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو اتنا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارا الحمدللہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس قدر وہاں پہ اللہ کی تعریف ہوگی کہ ہر سانس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے اقتدار کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں حکیم ہوں، میرے اقتدار ایسے ہیں، اور میں خبیر بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ تمام امور کی خبر رکھتا ہوں۔ انہوں نے جو عمل کیے مجھے خبر تھی تو میں نے جنت کو مستحق بنایا، کسی کے کہنے پہ تو نہیں میں نے کسی کو جنت میں پھینکا، کسی کو دوزخ میں پھینکا، میں خود خبیر تھا۔ تو زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کیا سبب یہاں بتایا گیا ہے؟ وہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کی وجہ سے، اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے یہ واضح کیا ہے کہ یہاں جتنی بھی تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ احسان کرنے والا بھی ہے، اللہ دینے والا بھی ہے، تو پھر تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صرف اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اور اپنے ارادوں سے اپنی حکیم اور خبیر ہونے کی یہاں ہمیں خبر دی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ کیا زمین میں داخل ہوتا ہے؟ نباتات، وہ جانتا ہے کیا کیا اس کے اندر ہے، حیوانات۔ وما ینزل من السماء، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان پر کیا چڑھتا ہے۔ کیا چڑھتا ہے آسمان پر؟ فرشتے، رزق، تقدیر آسمان پہ چڑھتی ہیں نا۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعائیں آسمان پر ہی تو چڑھتی ہیں۔
اب اس نے فرمایا پھر یہ کیا ہوتا ہے، 3 طرح سے تو تمہاری قبول ہوتی ہے، یا تو اگر کوئی تقدیر کے اندر آ رہی ہے جو زمائش تھی، کوئی بلا تھی، تو یہ اس سے ٹکراتی ہے، لڑتی ہے، حتیٰ کہ اس کو ہی رد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اور اگر جیسے ہم درود نہیں پڑھتے اول میں اور آخر میں، تو پھر یہ اوپر نہیں چڑھتی، اور اگر ہم نے اول آخر میں درود پڑھا ہوا ہوتا ہے پھر یہ اوپر چڑھتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، پر کیا چڑھتا ہے؟ نیتیں کہاں چڑھتی ہیں؟ نیتیں بھی تو اوپر چڑھتی ہیں، ہے نا، نیتیں بھی اوپر جاتی ہیں۔ کیا وہ پودا ہی تھا نا، وہ درخت بن رہا تھا، کیا درخت زمین کے اندر چلتے ہیں؟ درخت تو اونچائی پہ چڑھتے ہیں، وہ نیت کی وجہ سے چڑھ رہے تھے۔ تو نیک امال جیسے میں نے کل بتایا، وہاں ایک دروازہ بن جاتا ہے، پھر وہ مانوس ہو جاتا ہے، وہ روز انتظار کرتا ہے بندے کی نیکی کی۔ تو یہ نیکیاں کہاں چڑھ رہی ہیں؟ اوپر، کیونکہ دروازہ اوپر ہے۔ ہم جتنی تسبیحات کرتے ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ اوپر ہی تو جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اوپر، ٹھیک ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد جا کے انہوں نے گھومنا ہوتا ہے۔ اور اوپر بھی کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال ہے۔ اب یہ 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال، 500 سال، 500 سال، 500 سال، 5 5 5 یوں کرتے ہوئے یہ فاصلہ ہے۔ ہمارا تو یہ قریب ہی ہے نا، ہم تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا کہ 500 سال کے فاصلے پر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر پھر 500 سال کا فاصلہ اور ایک سمندر، حدیث کے مطابق، پھر اس کے اوپر فاصلہ اور اللہ کا عرش، یہ اوپر تک چڑھتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور جگہ پر سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہیں، اوپر کو جاتی ہیں نا، اور نیک عمل پھر اس کو بلند کرتا ہے۔ نیک عمل ہماری تصدیق کر کے ہماری نیت اور ہمارا معاملہ اوپر لے جاتا ہے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے جاتے ہیں، پھر جب یہ باری باری آتے جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ اوپر ہی تو جاتے ہیں۔ جو اللہ کہتے ہیں جو آسمان میں چڑھتا ہے مجھے پتا ہے، وہ فرشتے ہی تو ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ معارج میں بھی کہتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو کیا پتا چلا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ رحیم ہے، رحیم الغفور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے میں اپنی کون سی صف بتائی؟ حکیم بھی ہوں، خبیر بھی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے سے کیا کیا جائے، بندہ کیا کرے؟ میرے سے مغفرت اور رحمت کے تقاضوں کے لیے سوال کرتا رہے، مانگتا رہے میرے سے میری بخشش اور رحمت کو۔ اور اللہ اپنے بندوں کی پھر کیسے غفور کیسے ہے؟ توبہ قبول کر کے۔ گناہ ہوتے ہیں پھر روز توبہ، گناہ پھر روز توبہ، روز گناہ روز توبہ، تو یہ اس کی مہربانی نہیں ہے معاف ہو رہے ہیں روز، ورنہ ہم تو کسی کو اتنا نہ معاف کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میں بہت تنگ ہوں نا اپنے غلام سے، تو میں کیا کروں، میں کتنا اسے معاف کروں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 دفعہ ہے برداشت ہماری، 70 دفعہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تجھے لگتا ہے کہ تو نہیں معاف کر سکتا، نہیں بن پاتی، غصہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو آزاد کر دے۔ تو بجائے ہم ساتھ بھی رکھیں، بولتے بھی نہیں اور گزارا بھی نہیں ہے، اس نے باجی باجی کر کے جو ہے پوچھ پوچھ کر کے 4 باتیں پھر ویسے کر لینا ہے، ہم نے پھر اگلے دن وہی اس کے خلاف ہوتے رہنا اور کام بھی اس کے بغیر نہیں، گزارا بھی نہیں۔ اس سے اچھا ہے اس کو تاکہ گناہ سے بچ سکے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی فوت ہوتے ہوئے؟ نمازوں کی حفاظت کرنا اور غلاموں پہ رحم کرنا، اپنے غلاموں پہ رحم کرنا، جو تمہارے زیر دست ہے نا ان پہ ذرا رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، رمضان میں اپنے غلاموں کا کام آدھا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ویسے نا کر دینا چاہیے آدھا، اگر وہ روزے رکھتے، روزہ ہی نہیں رکھتی وہ، چلے ہم کبھی کبھی سنت پوری کر لیا کریں۔ میں تو آدھے گھر کا کام چھڑوا دیتی ہوں اس سنت پہ، روزہ رکھنا نہ رکھنا چلے مسلمان ہیں، کوئی کہیں کہیں تو رکھیں گی، نماز پڑھتی ہوں، تو بس آدھا جو ہے نا میں اور میری بیٹی ذمہ داری لے لیتی ہے، مجھے ہوتا ہے آپ میری بس یہ کلاسز کا کر کے چلی جائیں، وہ بھی اگر ہو اور کبھی لگے نہیں تو یہ نہ سوچنا کہ ہم کچھ کہیں گے، تاکہ دیکھیں ہم اس معاملے کو سامنے لے کر آئے نا کہ اللہ کے رسول فوت ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان پہ رحم کرنا، تو یہ ایک رحم سامنے آ جائے، اگر سال میں یہی ایک رحم ہو جائے گا تو ہے نا، تو اسی طرح سے بھی وقال الذین کافروا لا تأتینا الساعۃ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیں کیوں نہیں، قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ عالم الغیب، تمام غیب کا مالک اللہ ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب کے اندر ہے۔ انہوں نے کیوں کہا؟ جنہوں نے کفر کیا، رسولوں کی دعوت کو نہیں مانا، یہ انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے یہ سمجھا بس یہی زندگی، یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہمارے لیے سب کچھ تھی، یہی زندگی تھی،
تبھی نہیں نا مانیں گے کہ قیامت بھی آئے گی. ہم نہیں مانتے. کون مانے گا کہ یہاں سے چلے جانا ہے؟ کیا جب ہم کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس چیز کو تو نہیں نا ہم اتنا سوچ پاتے چلے بھی جانا ہے. سیمنٹ ایسا ہو، اینٹ ایسی ہو، پتا چلے گھر ہے نا، ہمیں کیا پتا ہم نے کتنا رہنا، ہم نے کتنا نہیں رہنا، ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں وہ کھنڈرات، وہ قلعے نہیں ملتے. اب تو ملکہ بلقیس کا وہ دیکھیں قلعہ بھی ہے نا، کتنی زبردست دریافت ہے. صلاح الدین ایوبی کا میں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت کا آج بھی موجود ہے. اور وہ قابل رشک ہے، اس بندے نے کیا کیا پلاننگ کر کے کیا کیا ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے اس قلعے کے اندر، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ پہ اس کو رکھا ہوا ہے. خیبر کے قلعے نا، یہ کھنڈرات آج بھی دیکھیں کس قدر محفوظ ہے. مصر کے پیرامڈس کے اندر آج تک جو چیزیں ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، ٹھیک ہے، آج بھی موجود ہیں. جو اس کی اپنی ریمسس فیرون کی عبادت گاہ تھی، وہاں کوئی نہیں جا پاتا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا جاتا سوائے اس کے، کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بطور اس کی سزا کے بھی، اور اس کی ایک ایک چیز تو کھول کے رکھ دی ہے دنیا کے سامنے. آج ہر سیاحت والا، ہر کوئی وہاں غصہ ہوتا ہے، ہر مشرک وہیں غصہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اتنا سا ہی ہوگا، اور درمیان میں ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا، جیسے وہ ہماری ہوتا ہے نا جگنو سے، اس ٹائپ کا نا بجو ٹائپ، وہ ایک پتھر کا بنا کے اس نے رکھا ہوا ہے بس، جس کے ارد گرد تھوڑے چکر لگانے ہوتے تھے، اور اس کمرے میں اسپیشلی وہ عبادت کے لیے جاتا تھا. لیکن وہ اتنا خاص تھا، وہاں پہ گھس نہیں سکتا. آج بھی وہ انہی پتھروں، انہی چیزوں کے ساتھ محفوظ ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، سب کچھ محفوظ ہے. تو اس نے بھی کیا سوچ کے بنایا تھا، اس نے بھی کیا سوچ کے بنایا ہوگا یہ سب کچھ، ہے نا، کہ میں نے رہنا ہے، کیونکہ وہ سوچا تھا یہی زندگی ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا. اس کا وہ کس قدر جو ہے بڑے خفو کا جو سب سے اوپر والا اس کا پیرامنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی تیاری کر لیتے تھے نا، پھر بعد میں ان کو تیار کر کے، ان کو بند کر کے، ان کے پورے پورے زیورات پہنا کے، تو ویسے پھر اسی شکل کی ممی کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا تھا، ان کے تابوت انہوں نے رکھ لیتے. اچھا تابوت بھی نہیں جانے دے رہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں میں وہ اپنے زیور بھی نہیں جانے دے رہے. یعنی مرنے کے بعد پھر بھی یہ بھی ہے کہ مر تو گئے، وہ تو مرنا ہی تھا، لیکن اس کے آگے بھی کوئی گمان نہیں لے کر گئے. ہر درمی بھی یہ تھی، اس قدر دنیا نے انہیں اپنے اندر ڈال دیا تھا. معراج کی حدیث میں آتا ہے، کچھ روایات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کے جانے لگے تھے مسجد اقصی کے پاس سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو وہ پیش کیا گیا پانی، سوری شہد، اور کیا تھا، دودھ، شراب، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھا کے پیا. جبرائیل خوش ہوئے، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں انہوں نے فطرت کو پسند کیا تو آج ہم فطرت کو پسند کر رہے ہیں. کوئی اور چیز پی لیتے تو ہمارے آج کیا تھا، آج کوئی کہتا کہ یہاں والی حرام ہے، یہاں والی حرام ہے شراب، ہے نا، جبکہ چاہے وہ پاک ہوتی، جنت کی ہوتی. لیکن کیا کہ دودھ کو استعمال کیا. اور پھر جب جانا سٹارٹ کیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت ایک عورت سی، اسے دوڑ بھی لگائی، اور اسے بہت آوازیں دی، محمد محمد میری بات سنیں محمد. اور آپ نے بات نہیں سنی، نہ آپ نے مڑ کے دیکھا. کچھ ٹائم بعد جبرائیل نے بتایا، آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے اتنی بے رغبتی دکھائی اور آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی. تو کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. انسان انکار تبھی کرے گا جب وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو مائل کر دے گا. آپ کہہ دیں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِيَّ رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی حق ہے، آپ فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہ واقعی حق ہے، یعنی قیامت تو آنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر آرام کروں جبکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لیے ہوئے اپنی سور پر اپنی پیشانی جھکائے کہ اپنا کان لگائے کھڑا ہے. یہ کون ہے؟ اسرافیل. مسلمانوں نے کہا کیا ہمیں یا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں پھر ہم کیا کریں. آپ اتنے بے فکر ہیں، آپ مطلب اتنے فکر مند ہیں، اور ہم بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے آرام کروں، وہ تو وہاں اپنا کان لگائے بیٹھے ہیں اسرافیل، اتنا قریب ہے اللہ کا حکم. تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں. اب یہ بات ویسے تھی نا، ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں پہ واقعی رحم کرے اور جو ان کی جنت میں مقام انہیں سلامت رکھے. اب یہ دیکھیں یہ صحابہ یہ بات کرے تو ہم تک کوئی بات پہنچ جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں ہمارے لیے اللہ ہی اچھا ہے اور کافی ہے. تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا قیامت کب آنی ہے. اسرافیل تو لگے ہوئے اپنے کام پہ کھڑے ہوئے، تو کیا پڑھا جائے ہر وقت، ہم تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہنا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا، حسبی اللہ یہی پڑھتے رہیں. تو کیا قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اللہ غالب کا وعدہ ہے. تو قیامت کو برپا ہونا ہی کیوں ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں ہوگی. کیوں ہونا ہے؟ تاکہ نیکیوں والے اپنی جزا بھی تو پائیں، جنہوں نے صبر کیا وہ بھی تو اپنی جزا پائیں، اور ظلم والے اپنا ظلم بھی تو دیکھیں. اب دیکھیں نا، ایک شخص اتنا صبر کرے، نیکیاں کرے، اور اس کو یہ بھی پتا ہو آخرت ہے، تو آخرت تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے اب کچھ اپنے لیے تو چاہیے.
اس کو اپنی جزا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ دن آئے گا کہ نیکیاں اور بدیاں، میں بتاؤں یہ یکساں نہیں تھیں. نیکیوں کرنے والوں کو میں نے ضائع نہیں کیا، میں ان کو بھی تو کچھ دوں کا انعام، میں کچھ دکھاؤں انہیں. تو قیامت اصل میں کس چیز پہ برپا ہوگی تو عدل پر، عدل پر برپا ہوگی. آیت نمبر 4 سورہ سبا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی بعد موت جزا سزا کے لیے. آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ جو لوگ دل سے اپنے رب کی، رسولوں کی اور آخرت کی ملاقات اور موت کے بارے میں یقین اور تصدیق کرتے ہیں، جزا ان کی ہے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، کیا کی؟ اپنے ایمان کا ثبوت دیا. کیسے؟ اچھے عمل کر کے نیک امال کے ذریعے، نیک امال پیش کیے اللہ کے گھر میں. ٹھیک ہے، اپنے اخلاص کے ایمان کا. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، صدقات کیسے قبول ہوتے تھے پہلی امتوں میں؟ آگ لے جاتی تھی، آ کر آسمان سے بجلی آتی تھی نا، تو اس کو ایک دم سے جلا کر راکھ کر دیتی تھی، پتہ چل گیا قبول ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کا ثبوت دے. تو پھر اس نے حابیل نے اور قابیل نے ثبوت کیا دیا؟ عمل کر کے. آج آپ کہیں ہاں واقعی صدقات پہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کی بشارتیں، ہاں نماز پہ بہت زیادہ ہیں، صلہ رحمی پہ ہیں، تو اب ہمارے کہنے پہ ہیں، عمل کرنے وہ تو ہمیں کر کے دکھانا پڑے گا. نماز اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے، نماز اللہ کی ملاقات ہے، تو پھر کیا کریں؟ عشاء تک لوگوں کو یہی بتاتے رہیں؟ ایسا نہیں ہے نا، وہ تو کر کے بتانی پڑے گی، کرنی پڑے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے عمل پیش کیے میرے سامنے، اولئک لہم مغفرۃ. اب کیا ہے؟ مغفرت ہے ان کے لیے. کس لیے ان کے لیے مغفرت ہے؟ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنے اعمال پیش کیے. اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایمان تازہ کرتی ہیں اللہ کی آیتیں ہمارے اندر، ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو اب یہ کیا کرنا ہے، اس ایمان کا کیا کرنا ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس ایمان کا عمل پیش کیا جائے. ہم جب یہاں سے جاتے ہیں اللہ چاہتے ہیں مجھے عمل پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیا کریں؟ پیش کریں اللہ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے ایمان اور نیک اعمال کے سبب اللہ کیا کریں گے؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور کیا دیں گے؟ رزق کریم. رزق تو ٹھیک ہے مغفرت کے بعد دنیا میں رزق آسانی ہے اس بندے کے لیے، اللہ کی تمام بھلائیاں ہیں دین اور دنیا کی. آخرت میں رزق کیا ہے پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت ہے نا. جنت، جنت اس آیت میں جیسے جنت بخشش بھی ہے، اس آیت میں جنت ہے. اچھا جنت مل گئی، ٹھیک ہے. اب کریم کیوں؟ عزت کی. ہاں عزت تو دیکھیں جنت میں جانا وہ عزت والا ہی ہے، عزت والا ہی تو گیا جنت میں، ایک بات ہے نا، ہے نا. تو پھر عزت والا ہی کیوں رزق ملا وہاں پر؟ بات یہ جو آیت ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے کہیں بھی داخل ہونا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، آپ خوبصورت لباس آپ نے پہنا ہے، آپ جانے لگے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ آ گیا سارا، یا کوئی چائے گر گئی، کچھ بھی ہو گیا، اب آپ اسی طرح چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اگر چلے بھی گئے تو کیا وہ مزہ آئے گا؟ وہ بات رہے گی؟ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کریم اس لیے رزق ہے عزت والا کہ اگر میں جنت میں بھیج دیتا لیکن گناہ صاف نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ مزہ ہی نہ آتا، ہے نا. اپنی وہ کالکے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے وہ کپڑے گندے لے کے جا رہے ہیں، اتنا مہنگا ڈریس ہے اور سائڈ سے پھٹ کے لٹکا ہوا ہے 25,000 کا ڈریس اور وہ سائڈ سے لٹک رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ یا اس کے اوپر سے آپ نے خود روپے لگائے اور آپ چلے گئے تو وہ مزہ نہیں تھا نا. تو یہاں کریم اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عزت کا رزق ان کو کیا دیا کہ ان کے لیے خوبصورتی کو بڑھایا، ورنہ وہ خوبصورتی نہ رہتی، جنت تو مل گئی، خوبصورتی نہ رہتی ہمارے اوپر. تو اللہ کہہ رہے ہیں پہلے میں نے ان کو کیا کیا، انہوں نے جب نیک اعمال میرے سامنے پیش کیے تو میں نے کیا کیا؟ ان کے داغ دور کیے. پہلے سے میں نے ان کے سارے داغ دور کیے. اب حیات کہاں پر ہے؟ اوپر ہے. اب وہ نیچے نہیں ہے جو میں پی لوں آپ پی لیں، ٹھیک ہے، یا کسی نبی نے پی لی ہے، نہیں، اوپر ہے. وہ بھی کس کے لیے؟ جب جل بھون کے دوزخ سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر جب غوطہ لگے گا تو یہ یوں اگیں گے جیسے بیج میں سے پودا اگتا ہے، یوں نئے تازہ ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے داغ دھوئے. پہلے تو میں تمہارے داغ دھوؤں گا، تم گندگیاں لے کے نہیں جاؤ گے جنت میں کوئی چیز نہیں لے کے جاؤ گے. اب دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے جو آنکڑوں کے پاس جہاں آنکڑے آتے ہیں وہ ایک مقام آئے گا آنکڑوں کا. وہ کیسا مقام ہے؟ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر جو مسلمان جنتی بھی ہیں لیکن چونکہ ہم ظاہر کہ بشری تقاضے سے یہاں سے گئے ہیں، دل میں وہ رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ کے تھے جیسے صحابہ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی غصے تھے ایک دوسرے کے لیے جو بھی ہوں گے، تو مومنین کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آنکڑوں کی جگہ پر میں نے ان کے دل سے نفرت، بغض، حسد وہ بھی دھو کر ختم کر کے اندر بھیجنا. اب یہ چیزیں ہم اندر لے جاتے تو مزہ آتا نا. آج کوئی بھی ایسی پلیس، کوئی پبلک پلیس، کوئی خاندان کا اپنا ہجوم، کوئی شادی، کوئی رونق کہیں ہم لگائیں،
اب جن کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جو تکلیف کا باعث ہیں، ہم ہیں ان کے لیے یا وہ ہمارے لیے ہیں، وہ بھی وہاں ہوں، اور معاملات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کشیدہ بھی ہوئے ہوں، شدید بھی ہوئے ہوں، کیا وہ ہمیں جگہ، وہ پیلس، وہ اس طرح اسٹرکٹ کرتا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا ہوتا. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں میں پہلے مغفرت کروں گا. یہ ہے وہ کریم رزق. کریم رزق ہے نا، پہلے آپ کو خوبصورت ایڈریس دیں گے، ہم خوبصورت ڈریس دیں گے، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے اس جگہ پہ داخل ہوں. یہ تھی عزت آپ کی، یہ عزت تھی کہ یہ جگہ تو بہت ہی کمال کی ہے، بہت قیمتی ماسٹر پیس کے اندر آپ داخل ہونے لگے ہیں. بہرحال سوٹ یہی ہے، گندا اور پھٹا ہوا پہننا آپ کو یہی پڑے گا. آپ بتائیں مزہ ہے اس میں؟ نہیں. پہلے عزت دے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اللہ نے کتنی پیاری عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیک اعمال پیش کیے اور میں نے پھر ان کو بے داغ کیا، میں نے ان کو دھویا، خوبصورت کیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے ان کو جنت میں داخل کیا. اگر خوبصورتی نہ ہوتی تو انہیں جنت کا مزہ بھی نہ آتا. یہی وہ خوبصورتی تھی کہ یہاں ہمارے اندر کیا کیا چھپا ہوتا ہے، اچھے ڈریس کے نیچے، اچھے پردے کے پیچھے دل میں کچھ نہ کچھ چھپا ہی ہوگا. لیکن وہاں پہ جنتی 70 لباس ایک دن میں اگر بدل رہا ہے تو آپ سوچیں اللہ نے اس کو اس قدر خوبصورت کر دیا ہوا ہے. یہ اس کے لیے عزت کریم نہیں ہے؟ یہ عزت ہی تو ہے، کریم ہی تو ہے. اور یہ عزت اس کے لیے کم نہیں ہے کہ اس کو چلنا بھی نہ پڑے جنت میں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا سواری بتاتے ہیں؟ براق، خوبصورت گھوڑے، خوبصورت کیسے؟ پروں والے. اور دیکھیں آج ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. علم ہوتا تو یقیناً وہ اتنا شائق رکھتے اس جنت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کے گھر تو آنا جانا ہوتا ہی تھا، ٹھیک ہے. اب عائشہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ کے گھر گئے. اب عائشہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ کچھ چیزیں کھیل رہی تھیں بیٹھ کر، اور جیسے یہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی چٹان سی تھی، انگیٹھی سے جیسے پہلے ہوتی تھی سائڈوں پہ، وہ ساری چیزیں اندر رکھ دی اور آگے کر دیا پردہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیا تھا عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں یہ میرا گھوڑا ہے. کہتے ہیں گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ وہ ایک گھوڑا سا بنایا ہوا ہوگا اور اس کو پر لگے ہوئے تھے. تو اس میں کہتے ہیں گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں، جنت میں بھی گھوڑوں کے پر ہوں گے. اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی جو گھوڑے تھے ان کے بھی پر تھے. تو اب دیکھیں ان کو یہ بھی پتا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے. آج ہمارے بچوں کو یقین کریں یہ بھی نہیں پتا ہوگا دروازے کتنے ہیں، کھلتے کب ہیں. تو یہ باتیں ہم ان سے شیئر کریں، ہم ان کو کوئی سٹوریز بتائیں، وہ بھی بیچارے اس سے جڑے، یا گھر جا کے بہترین حل ہے کہ ان کو بھی سنوا دیا جائے، ان کے کانوں میں بھی کچھ جاتا رہا کرے، سحری میں لگا دیں ہم افطاری میں. تو کیا کہ اس وقت وہ بتا رہی ہیں کہ گھوڑے ہیں پروں والے. اب ایک مومن نے دوسرے مومن سے ملنے جانا ہے، اس کے پورشن میں جانا ہے، اس کے درجے کے پاس جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھوڑے پہ جائے گا، اپنی براق پہ جائے گا. انڈیا میں خاتون تھی تو وہ جس وقت ایمان لے کر آئی نا، مومنہ ہوئی، تو وہ پردہ اس طرح کرنا شروع ہو گئی تھیں کہ بس آنکھیں بھی نہیں نظر آ رہی. تو انہیں نا ایک دفعہ نا ایئرپورٹ پہ کسی نے پوچھا یہ اب اس قدر گرمی، جن ممالک میں آپ آتی جاتی ہیں یا رہ رہی ہیں تو بہت گرمی ہے، تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے؟ مطلب اتنے لمبے، ایک تو بال اتنے، جن لوگوں نے پہلے دیکھا ہوا ہوگا کہ بال بھی بہت پیروں کو لگ رہے ہیں اور اتنی گرمی میں اپنے آپ کو سمیٹ دینا. تو وہ کہتی ہیں ہاں یہ گرمی تو میں سہ لوں گی، میں وہ گرمی نہیں سہوں گی. اور دوسرا یہ مجھے شوق تھا میں اپنے بالوں کا کیا استعمال کروں. اب میں دنیا میں نہیں کر سکتی، میں لوگوں کو نہیں دکھا سکتی، لیکن ہر وقت وہ منظر میری آنکھوں میں رہتا ہے. جب میں اپنی براق پہ اڑوں گی اور میرے لمبے بال پیچھے سے اڑیں گے، وہ منظر میری آنکھوں میں رہتا ہے. یہ میں نے جنت میں جا کے لینا ہے، پیش کرنا ہی ہے نا کہ اللہ ہم حاضر، اب ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ لے لے، میں نے آپ کے لیے عمل کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں عمل تو میرا بندہ لے آتا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو عزت والا رزق دیتا ہوں. کہ رزق ہے لیکن عزت والا. کوئی وہاں نہیں دیکھے گا کیا تم سے غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا، کہاں تم نے میرے ساتھ جو ہے بے وفائی کی تھی، کہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا. جو اللہ نے پیچھے آئے تو میں کہا تھا نا کیا کرو، افتتخذون، مجھے چھوڑ دیتے ہو، مجھے کیوں چھوڑتے ہو. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کسی کو ہمارے چہرے سے پتہ چلنے دیں گے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ایک وقت میں اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، ہے نا. وہ سارے داغ اللہ دھو کے کس قدر پیاری صورت میں ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہے رزق کریم. یہ اللہ سے مانگا کرے اللہ مجھے رزق کریم دے. کتنا پیارا رزق ہے یہ. رزق عظیم تو پڑا ہی تھا، یہ رزق کریم بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رزق کریم صرف اور صرف کیوں دوں گا، ان کے اعمال کی وجہ سے. والذین سعوا فی آیاتنا معجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کوشش کی، کیا کہا، جادو ہے، یہ تو جادوگری، یہ تو کہانت، یہ تو شاعری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ جادوگر. کیوں جادوگر کہا جاتا تھا؟ یہ تو ہماری اولادیں چھڑوا دیتے ہیں، ماں سے بیٹا، ہے نا، مرد سے اس کی بیوی، یہ تو بہن بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے. اور وہ کیسے جدا کر دیتا ہے؟ دیکھیں جب کوئی دین پڑھ لیتا تھا نا، اور وہ کسی کافر کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ جب جس کے دل میں ایمان آ جائے وہ تو اس کے ساتھ نہیں رہے گا. پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے. تو ان کو لگتا تھا یہ جادوگر چھڑوا دیتے ہیں. اور یہ کیسے جادوگر ہیں؟ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں ہماری عورتیں باہر ڈول پانی کے بھرنے جاتی ہیں،
وہ وہیں کھڑی سنتی رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب ان کی تلاوت ختم ہوتی ہے پھر وہ بھاگتی ہیں، یہ کیا ہوا، تو گھروں کو بھاگ جاتی ہیں، تو یہ تو کام خرابی ہو رہی ہے. تو یہ کہتے تھے جادوگری ہے. حتیٰ کہ 3 بڑے قریش کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے یہ چوری سنا کرتے تھے، اور جب ایک دوسرے کے سامنے پکڑے جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں میں ذرا سن رہا تھا یہ بات کیا ہے اس کی. اور پھر اگلے دن جا کے پتہ نہیں کیا مزہ آتا تھا، پھر جا کے سنتے تھے، پھر جب ایک دوسرے سے ٹکر ہونی، نہیں ہم نے کہا آج ذرا دیکھیں کیا کہانت گھڑی ہے، اور لینے مزہ ہی آتے تھے، انہیں اچھا ہی تو لگتا تھا. انہیں یقین بھی تھا کہ یہ صحیح ہے. کہ پھر انہوں نے زندگی بعد موت کو باطل ثابت کرنے کی بھی کوششیں کی. ایک کوشش ان کی کیا ہوئی، آیات کو جھٹلانے کی، ٹھیک ہے، جبکہ جان رہے ہیں یہ نبی بھی سچ ہے. اور دوسری کیا تھی، رسولوں کو نیچا دکھانے کی. رسولوں کو نیچا کیسے دکھانا، ایمان نہیں لائیں گے جب تک غریب نہیں اپنے پاس سے اٹھائیں گے آپ. یعنی ہم بھی وہاں بیٹھے جہاں ہمارے غلام بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام مساوی کر دیا. آج آپ کسی بھی مسجد میں دیکھ لیں، کہیں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، آپ کعبے کی ایک مرکز کے اندر دیکھ لیں، اگر ساتھ یہاں کوئی دنیا کا بڑا جج کھڑا نا تو ساتھ وہ ٹھیلے والا بھی کھڑا ہو، نہیں دونوں کو پتا نا. اللہ نے مساوی کر دیا کہ میرے بندے برابر ہیں. کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے نیچے دکھائے، رسولوں کو بھی نیچے دکھائے. کیوں دکھائے، یہ غریب ہے نا؟ اور اس کے پاس کچھ نہیں. فرعون نے کیا کہ موسیٰ کو ہمیشہ جٹلایا، میں کیسے مان لوں، میرے گھر کھانے پینے والا، میرے ساتھ رہنے والا، میرے کہنے پہ پہنا دیا پہن لیا، کہ ہاتھ میں نہ کوئی سونا نہ چاندی، میں کیسے مان لوں یہ رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گا، ہم مان لیں کہ آپ رسول ہیں. ان کی نظر میں بس یہ کچھ تھا. آپ کیا کریں، اس کو پہاڑ کو، صفا کے پہاڑ کو سونا بنوا دیں. ہم کیا کریں گے، روز تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے، بیچتے رہیں گے، تجارت ہوتی، کام چلتے رہیں گے زندگی کے، اور ہم آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے. یہ صرف دنیا تھی نا، اور نبی کو ان کے اور نیچے کر دینا ان کے حق سے. اور کیا اللہ تعالیٰ بار بار کہلوا رہے ہیں ان سے، کہو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. اور یہ کیوں بار بار کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ ہم پہ بھی کوئی فرشتہ نازل ہو. اچھا یہ بھی کہتے تھے فرشتہ نازل ہو، اور یہ بھی کہتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، جن تو اللہ کے داماد ہیں. ابھی قرآن میں آگے ہیں ساری یہ آیات. ایسے تو ان کے عقیدے تھے، نبیوں کو بیٹے بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے لیے گالی کے برابر کیا ہے. اللہ رب لا اشرک بہ شیئا. تو اللہ کی آیات کو نیچا دکھاتے تھے. کیا نیچا دکھانے سے یہاں مراد ہے، اللہ کے کلام میں دوسرے کلاموں کو کیا کرتے، زیادہ افضل سمجھتے. کیا وہ نیچا دکھانا نہیں ہے؟ اگر ہماری کوئی بات نہ سنے اگنور کر دیں، ہم کہتے ہیں اس نے مجھے اگنور کیا، نیچا دکھانا نا، مجھے کون سی فضیلت دی. تو اللہ کی آیات کو کیا ہے نیچا دکھانا، اللہ کے کلام پر کسی اور کلام کو فوقیت دینا، کسی اور کلام کو سمجھنا. اب ہم کوئی غیر مسنون کام کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کر رہے ہیں، تو پھر کیا کیا ہم نے، اس کو اللہ کے کلام پہ فوقیت دی. ہم نہیں دیکھتے درود تنجینہ لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنا رائج کر لیا. ایک کام سی بات کر رہی ہوں، درود تنجینہ، اس کے علاوہ تو بہت کچھ ہے نا، بہت کچھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اب ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میری بچی ہے وہ نہیں سو پاتی اپنی تکلیف کی وجہ سے، پتہ نہیں تکلیف کیا، کوئی روحانی پرابلم ہوگا بچی کے ساتھ، کہ میڈیسن تو ساری کلیئر ہے، رپورٹس بھی کلیئر ہے. اب وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ چلتا ہے، اس کے پاس رقیہ بھی چلتا رہتا ہے. بچی پھر بھی ویسی اور پہلے سے بھی زیادہ حالت خراب رہتی ہے. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ وہ لگا دیا کرے نا یا رقیہ، یعنی نہیں اس کا تو مجھے نہیں علم، لیکن ہم نے تو صرف درود تنجینہ ہی ہوتا ہے، صبح سے شام تک اسے کان کے پاس چل رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ درود تنجینہ کچھ الفاظ ہیں، اچھے الفاظ ہیں، کسی کے بنائے ہوئے، اللہ کے کلام پہ فوقیت نہ دیں. کیا اس درد کے لیے، اس مرغی کے لیے یا اس تکلیف کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے شرعیہ رقیہ کی آیات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات جبرائیل سے لے کے حسن حسین پر پڑھے، حتیٰ کہ حسن حسین دونوں رضی اللہ کس طرح ہوئے ہوئے تھے، حسنین کریمین دونوں سرخ آنکھیں ہو چکی تھی اور پیلے پڑے تھے اور اٹھ نہیں پا رہے تھے، دونوں بچے گرے پڑے تھے. اور جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے دونوں پھول مرجھائے پڑے ہیں، یعنی میں اتنا پریشان بیٹھا ہوں یہ نہیں اٹھ پا رہے. تو جبرائیل نے اسی وقت ان پر دم کیا، آج بھی کلمت اللہ التامات من کل شیطان و حامات من کل عین لما، سکھا دیے. وہ اٹھے اور کھڑے ہو کے مطلب بھاگنا شروع کر دیا، تو سفید ہو گئے چہرے اور آنکھیں. اور آج ہم کہاں سے کہاں اللہ کے کلام پر، اور اللہ کے کلام میں سنت بھی تو شامل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ہمیں دی ہیں. تو ہم کسی اور چیزوں کو جب فوقیت دینے لگتے ہیں نا اللہ کے کلام پر، تو پھر کیا ہے، اللہ کی آیات کو یہ نیچا دکھانا ہے. یہ کافر بھی کر سکتا ہے اور یہ ہم جیسے بھی کر سکتے ہیں، اس چیز کو نہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا کلام حق پر مبنی ہے، وہ تو حق کی دعوت دیتا ہے اور حق کے نظام کو قائم بھی کرنا چاہتا ہے. اس کلام کو نیچا دکھانے کا مطلب یہ کہ کوئی حق کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. جب ہم اصل کلمات اور ان کی فضیلت، ان تعلیمات کو سامنے لائیں گے، ان کی اشاعت کریں گے، انہیں اوپر پھیلائیں گے، تبھی دوسری چیزوں کی حقیقت کھل کے نیچے جائیں گی نا. اور اگر ان کو ہی اوپر لے کے جاتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہم اس کو دبانا چاہتے ہیں، حق بات کو ہم دبانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا، حق کے نظام کی پھر اس کا مطلب مخالفت کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا، حق کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، باطل کو پسند کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف
نازل کیا گیا وہ حق ہے، وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب ہے۔ اب علم والے جانتے ہیں، یہ علم والے کون ہیں جو جانتے ہیں؟ اصحاب تھے، صحابہ رسول تھے، ٹھیک ہے، اولو العلم تھے، کہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، اس کے احکامات کو جانتے تھے، یہ حق ہیں۔ علم والے کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی حکم ہے یہ حق ہے، کہ جو بھی احکامات ہیں وہ حق ہیں، اس کے واقعات بھی حق ہیں۔ ہم جو جو کتاب میں واقعات پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا واقعات بھی ہم چل رہے ہیں نا صورتیں لے کے، تو وہ سب کیا ہیں؟ وہ حق تھے، وہ حق ہیں، قیامت تک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں اپنے علم کی وجہ سے خبر دینے والے کی سچائی کا یقین ہے، انہیں یقین ہے اپنے علم کی وجہ سے کہ جس نے ہمیں خبر دی وہ سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اللہ نے کتاب اتاری ہے، اللہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہل علم کی فضیلت ہے، یہاں پر ہمیں آیت میں معلوم ہو رہا ہے اہل علم کی فضیلت بہت ہے۔ آپ خود کو نا ہلکا نہ لیں، آپ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں آپ اللہ کی نظر میں، اس وقت بہت پریشیس ہیں آپ۔ کیسے؟ اللہ آپ کی فضیلت بتا رہے ہیں، جتنا کسی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ ہمارا علم بڑھتا جائے، اللہ اور ڈال ہمارے اندر، اور ڈیل اپنا علم ڈیل، اللہ ہم اور چاہتے ہیں تیرے قریب ہونا، ہم جاننا چاہتے ہیں تیرے رسول کو، ہم جاننا چاہتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم آئے کس لیے یہاں پہ؟ ہم تیری پہچان کے لیے تو آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل علم کیا کرتے ہیں؟ وہی تو ہیں جو اصل جاننا چاہتے ہیں میں کون ہوں، اور وہ یہدی الی صراط عزیز الحمید، اور اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی کی، اور وہ سب پر غالب اور خوبیوں والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کون بتا رہے ہیں؟ اہل علم سے مراد تمام صحابہ، اہل کتاب اور ایمان لانے والے، اور پھر ایمان لانے والوں کی بات پر، یعنی اہل توحید کی بات پر، توحید پر یقین کرنے والا بھی اہل علم ہے۔ پھر حق کا راستہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں یہی ہے۔ حق کا راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ، ہمیشہ توحید ہی حق ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے توحید کو قربان نہیں کیا، ہم پیچھے پڑھ کے آگے ہیں، کچھ قربان ہوتا ہے ہو جائے، اللہ اپنی توحید قربان نہیں کرتے۔ نبی بھی شہید ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نہ توحید زخمی کی نہ توحید قربان کی، توحید کبھی قربان نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں حق، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ حق کو پہچانتے ہیں، یہ حق جانتے ہیں، یہ حق کی سچائی کے قریب آنا چاہتے ہیں، یہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال حق کے پہ پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا حق ہے؟ توحید پہ پیش کرتے ہیں، توحید ہے حق کا راستہ، اس رب کا راستہ ہے جو کائنات میں سب پر کیا ہے؟ غالب ہے، عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو برائی اور اچھائی کی تمیز دے دی، اسی سے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ حق کو پہچانتا ہے، وہ حمید ہے۔ کیوں حمید ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کا کوئی شکر ادا نہ بھی کرے نا، نہ کرے، وہ پھر بھی دعا اور حمد کے لائق ہے۔ کوئی نہ بھی کرے کہ کافر نہیں اللہ کی بات مانیں گے تو کیا اللہ کی تعریف کم ہو جائے گی؟ ہم اللہ کی تعریف نہیں جس دن کریں گے کم ہو جائے گی؟ بہت فرشتے، اتنا فرشتہ ہے، اتنا فرشتہ ہے اس کی حمد کے لیے، جن کی قیامت تک ڈیوٹی اور باری ہی نہیں آ پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر مسجد نبوی پر جو جو درود پڑھنے آتے ہیں، وہ جو پڑھ لیتے ہیں وہ انتظار ہی کریں گے قیامت تک۔ اوپر بیت المعمور جو اللہ کے پاس ایک کعبہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہاں 70,000 فرشتے ایک ٹائم میں جو اپنا طواف کرتے ہیں۔ اب انہیں یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے؟ آ نہیں پائیں گے، فرشتہ ہی بہت ہے، قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ آپ کس قدر خوش قسمت ہیں، ہم کس قدر خوش قسمت ہیں، ہم بار بار طواف بھی کر کے آ جاتے ہیں، ہے نا، اور ہم بار بار اللہ کی تعریفیں بھی کیے جا رہے ہیں، ہے نا، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گلہ بہت ہی پیارا ہے، وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے میری قدر نہیں کی کہ جیسے کرنی تھی، ہے نا، انہوں نے میرے سے اس طرح محبت نہیں کی جیسے انہیں میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کا حق ہم نہیں ادا کر پائے، ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہا کریں، شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں عزیز ہے وہ، کیسے عزیز ہے؟ وہ حق پر چلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہمارے حق میں عزیز نہ ہوتے تو آج ہم حق پر ہوتے، ہم جیسے پہلے اپنی زندگی کو جن غفلتوں سے لے کے چل رہے تھے ابھی بھی لے کے چل رہے ہوتے، ہے نا، غور و فکر کی طرف ہی نہ زندگی آتی۔ یہ وہ عزیز تو ہے جو ہمیں حق پر چلا رہا ہے، حق پر لے آیا، حق پر چلا دیا ہمیں، اور کیا کیا؟ پھر جتنا اس کے لیے شکر ہم کریں وہ کم ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ تو جب وہ خود محمود ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اصل میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں؟ اب اگر ہمیں لگتا ہے کیسے کروں میں اللہ کی اتنی تعریف، تو شکر کریں، ٹکا کے کریں، دن رات کرتے رہیں، وہی آپ کی تعریف بن گئی، اللہ کی تسبیح، وہی آپ کا عبادت بھی بن گئی، ٹھیک، اور اللہ کی نعمتوں پر اعتراف بھی بن گیا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے اعتراف ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ واقعی ساری نعمتیں تیری طرف سے آئی ہیں۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ تم جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے پوری طرح
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ، آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں، انکار کیسے کرتے ہیں آخرت کا، میری توحید کو جھٹلاتے کیسے ہیں، یہ میرا حق نہیں جانتے، میں نے ان کو راستے دکھائے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی عزت و کریم تھی ہی نہیں، رزق ہی نہیں تھا، یہ کہتے ہیں تمہیں ہم کوئی ایسا آدمی بتائیں، ایک کون سا ہے وہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ اچھا تمہیں ایک ایسا آدمی بھی بتاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے نا جب پوری طرح، مٹی سے مٹی مل گئی، ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا، یعنی بعد اٹھنے کو کہتا ہے پھر سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ باتیں اصل میں کیا تھا، ان کا مذاق تھا، مذاق ہی تھا نا، کہ تمہارے جسم میں تو کوئی ذرا باقی نہیں رہے گا، اور یہ صاحب کہتے ہیں اللہ تو تمہارے وہ پچھلے آدم تک کے کھڑے کر دے گا باوجداد، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا بالکل ہوگا کیسے، ساری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں انسان کی، سوائے ایک دمچی ہڈی کے جو کمر کے اینڈ پہ رہ جاتی ہے، اتنی سی چھوٹی نیچے کی سائڈ پر، صرف وہ رہ جائے گی، اتنی سی تو ہوتی ہے وہ۔ اب دیکھیں ہمیں وہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں نظر آتی، نہ ہم جانتے ہیں کس کی کب کہاں، لیکن وہ رہ جاتی ہے اور وہ رہے گی قیامت۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے پھر بنائیں گے، پھر قبروں سے اٹھے گا انسان۔ اب یہ اللہ کریں گے، ہمیں تو اللہ کی توحید پہ اعتبار ہے، لیکن جو نہیں مان رہے تھے واقعی وہ کیسے مان لیں، بات ہے نا، وہ کیسے مان لیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ بسیدہ ہڈیوں کو کھڑا کرے گا۔ اب کافروں نے یہ بات کہی کس سے ہے، کافروں نے دوسرے کافروں سے یہ بات کی ہے، مومن سے کرتے تو مومن تو ایسے بھی تھے جو ان کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر نے دیا ابو جہل کو، ایک ایک انسان کا دروازہ کھٹکا کھٹکا کے پورے مکہ کے اندر، پھر ان کے پاس آئے۔ اچھا مجھے بتائیے، ایک شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو رات ایک سفر کیا، چند سیکنڈز کے اندر جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، عقل سے بعید ہے، عقل سے بعید ہے، میں کیسے مان لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر کہو کیا، یعنی اور لوگ بھی سن لیں نا اونچا اونچا، کہہ رہے یہ عقل سے بعید ہے، کہہ رہے اچھا ابو بکر یہ بات ذرا ادھر آ کے کر دو نا، تو جہاں ہجوم ہے لوگوں کا، کہہ رہے ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ وہاں آ کے کہتے ہیں ابو بکر بتاؤ، ابو جہل نے کہا آپ بتائیں ابو بکر کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات ایک ہی اس کے اندر جا کے سیکنڈوں میں میں جنت بھی ساری دیکھا ہے، جہنم، جبکہ وہ چھوٹی جگہ تو نہیں ہے، تو ابو بکر کہتے ہیں عقل سے بعید ہے، میری عقل نہیں مانتی۔ تو پھر ابو بکر کہتے ہیں لیکن کہا کس نے ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے دوست محمد ہے۔ اب ایک تو لوگوں کے سامنے بات کھلوا دی نا، تو خوش بھی ہو گیا کہ میں بھی سچا ہونے کو آ گیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ تمہارے دوست محمد نے کہا۔ تو ابو بکر رضی اللہ کہتے ہیں پھر یہ سچ ہی ہے، پھر یہی سچ ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہی سچ ہے۔ تب ان کو لقب ملا تھا صدیق کا، ان کو بھی، حضرت ابو بکر کو بھی سب سے پہلے تصدیق کر دی۔ اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جو کرواتے ہیں بہترین، دروازے پہ کہہ لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، اب مجمع میں بات ہو گئی اور تصدیق ہو گئی، وہ فرعون والی بات، ویسے ہی بات کرنی تھی تو وہیں ایک آدھ سام سے بات کروا لیتے، سارے اکٹھے کر کے سب کو سجدے میں گروا لیا۔ اللہ کا بھی ہر کام، مومن کے لیے ہر آزمائش جس میں وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیا ہوگا، خیر ہی پھوٹتی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کیا وہ شر تھا، قتل کر دیا بچہ، تختی کا پھٹا توڑ دیا، اب اسی میں خیر پھوٹنی تھی، وہی خیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے زندگی کے بعد کتنا عجیب معاملہ ہے، افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے، بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں مبتلا ہیں، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون ہے، کیا مطلب، وہ دیوانہ ہے، کہتا ہے مجھ پر اللہ نے وہی بھیجی ہے، وہ تو دیوانہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں گھومے ہوئے، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھیجے بھی، انہوں نے اپنے اشراف میں سے ایک جو ہے وہ مکہ کے سردار کو بھیجے جو کہ بہت اچھے نرم دل بھی تھے، اور انہوں نے آ کے بڑی اچھی طریقے سے بات کی، انہوں نے کہا میری بات سنیں، اگر تو مسئلہ واقعی کوئی مجنوں پن کا ہے تو ہم بہترین علاج کرواتے ہیں، ہم تمام سردار کیا کرتے ہیں، ہم مل کر اپنی قوت سے اپنے مال سے آپ کے لیے کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور اگر یہ سارا جو آپ کر رہے ہیں نا معاملے، ان کی نظر میں تو یہ معاملہ ہی کر رہے ہیں نا، کوئی پلاننگ ہے، کوئی جادو ہے، کچھ الگ ہے، اگر آپ ان سارے معاملے کے پیچھے آپ کی وجہ سرداری لینا ہے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں کسی قبیلے کا، اور اگر ان ساری وجوہات کے پیچھے کوئی عورت ہے تو ہم اپنے قبیلوں میں سے سب سے امیر خوبصورت اونچے نسب کی عورت بھی آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تک آپ وسلم کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا بل الذین لا یؤمنون، بلکہ کیا ہیں وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، وذل البعید، اور عذاب بھی کون سا ہے، دور کی گمراہی کا۔ اچھا دور گمراہی تو گمراہی ہوتی ہے، یہ دور کی گمراہی کیا ہے، دور کی گمراہی سے مراد ہوتا ہے حق سے حد درجہ کی دوری، اتنی دوری کہ کوئی درجہ ہی نہیں ہے کہ اس کے قریب آ جائے، اس لیے کہا جاتا ہے نا دور کی گمراہی، قریب بھی نہیں ہے، تو آخرت انہیں حق سے بہت دور لے جا رہی تھی۔ افلم یروا الی ما بینا، اور انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے نشانی اور رجوع ہے۔ کس بندے کے لیے، ان فی ذالک، ضرور اس میں کس کے لیے، جو زمین آسمان کے آثار دیکھے گا اس کے لیے نشانی ہے، اور آیت
کلی عبد منیب. یہ عبد منیب کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ عبد منیب ایسے بندے کو کہتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے. غم ہے تو بھی، خوشی ہے تو بھی، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ پیش آ گیا تو بھی اس کا کیا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف ہے. یہ ہوتا ہے عبد منیب. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کسی ایک نبی کے لیے تو استعمال کیا، اپنے ابراہیم کے لیے، ہے نا. وہ اتنے منیب تھے، نرم دل تھے، آہیں بھرنے والے تھے، ان کا ہر معاملے میں رجوع میری طرف تھا. یہ اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ حَدِيدًا. اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا. اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے. اور یہ کون سے پیغمبر گزرے ہیں؟ ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. جالوت اور طالوت کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، جب وہ کافر قوم سامنے آئی تو ادھر والے آگے سے پہلے سے کم ہو چکے تھے، ہٹ چکے تھے نہر سے پانی پی کر. تو اس طرف سے طالوت نے کہا جالوت کے لیے کون سامنے آئے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی ہوئی تھی بہترین، انہوں نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھا مارا اور جو اس کے سر پہ لگا اور وہ مر گیا. اس وجہ سے یہ پھر اس قوم کے اندر ہر دل عزیز ہو گئے، اور پھر قوم نے ان کو بادشاہ بھی بنا لیا اپنا. یہ بعد میں بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی بھی ان کی کر دی. اب یہ تھے کیسے؟ تاریخ میں کیا آتا ہے، ان کی آنکھیں نیلی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا کافی، اور بال بہت کم تھے ان کے سر پر. اور ان کا نسب کیسا تھا؟ نسب دیکھیں ان کا شجرہ ایسے تھا، داؤد بن اشیا بن عود. اب گنے اپنی انگلی پہ بن کے ساتھ گنے، ایک کون سے اس میں جا رہے ہیں. داؤد بن اشیا بن عود بن عابر بن نحوش بن امینہ زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ہاں، ابراہیم کی کتنی نسل ہے؟ یہ 13ویں نسل ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا شجرہ تھا. اور اگر ہم سلیمان کی طرف آ جائیں جو ان کے بیٹے تھے، تو پھر آگے ان کی یہی سیم شجرہ چلتے چلتے کیا ہو جائے گا، سلیمان بن داؤد، پھر یہی چلے گا. تو وہ کتنی نسل ہے؟ 14ویں. ٹھیک ہے. اب ان کے لیے کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان پر ایک خاص نعمت کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان کو آواز دی تھی، ایسی ایسی سریلی آواز دی. یہ جو اوی بی لفظ آ رہا ہے نا، اوی بی، یہ کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، سر سے سر میں لانا. دیکھیں سر سے سر کیا ملایا جاتا ہے، ایک بولتا ہے دوسرا اس کے ساتھ پھر اسی کو ریپیٹ کرتا ہے، ایک سر بناتے ہیں نا. تو جب یہ تلاوت کرتے اپنی زبور کی تو پھر کیا ہوتا، ساری چیزیں ان کے ساتھ سر سے سر ملاتی تھیں. سر، اور سر کو یہ نہیں ہوتا کہ بس بول دینا ہے، یقیناً وہ خوبصورت ایک نغمے کی صورت میں ہوتا تھا. تو اوی بھی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، مل کر پڑھنا، ریپیٹ کرنا، یہ اس زمرے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دعا کی کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالے تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات کرتے تھے کہ نبیوں کو دیکھیں جتنا فضل ملا پھر اس کے ساتھ ان کی آزمائش بھی ہوتی تھی جس کی جتنی ہوتی تھی. تو دنیا میں دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتی ایسا نظارہ بھی کائنات نے دیکھا ہو. کیسے خوبصورت نظارے جو وہ بیٹھتے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے داؤد کے لیے جب وہ پڑھتا تو میں نے ساری چیزوں کو حکم کر دیا ہوا تھا. اب جیسے یہ بیٹھتے، یہ اپنا سٹارٹ کرتے، وہ نغمہ اپنے تورات کے کلمات کو پڑھنا شروع کرتے. آپ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ تمام پرندے آ کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور وہ ویسے ہی سر لگاتے. سر لگانا کیا ہوتا ہے؟ آپ جھومیں گے پھر اس کا سر بنائیں گے، تو سوچیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کس قدر پیارا منظر ہوگا. کائنات نے جو یہ منظر بھی دیکھا ہوا، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اللہ خواب میں ہی دکھاتے کیسا منظر خوبصورت تھا کہ جیسے انہوں نے اپنا سر شروع کرنا ہے، تمام پرندے آ کے پھر ان کے ساتھ سر لگاتے. اچھا پرندے چھوڑے، درختوں کی بھی آوازیں نکلتی، پھولوں کی بھی آوازیں نکلتی ہوں گی. پھول اٹھانے میں اتنا نازک اور اتنا خوبصورت ہے، کیسی کیسی پھول کی شکل ہے. تو سوچے کیسی کیسی اس کی آواز ہوگی، کیسا کیسا خوبصورت کائنات میں پرندہ ہے. دل نہیں چاہتا پکڑ لیتے اس کو چھوڑے. اب سوچے پھر اس کی بولی بھی کیسی ہوگی، اس کی آواز بھی کیسی ہوگی. پھر کیسا کیسا خوبصورت بلند پہاڑ ہے، پھر پہاڑ بھی جھومتے جنہیں آج کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ بھی جھومتے ساتھ. کیسا پیارا منظر تھا جو اوابی میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو کیا کہا تھا کہ جیسے ہی وہ پڑھے تو تم سب نے کیا کرنا ہے، وجد میں آ جانا ہے، اور تم نے بھی وجد میں آ کے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے داؤد پڑھیں گے. لہن داؤدی. آج ہم دنیا میں کسی خوبصورت آواز کو سن لیں تو دل چاہتا ہے کہ بس یہ خاموش نہ ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہاں لغو سے بچا، جو یہاں برائیوں سے بچا، اس کے لیے کیا ہے آخرت میں؟ جس نے یہاں اپنے کان بچائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم میری خاطر بچے، تم نے میری خاطر اپنے کانوں کو بچایا.
حرام سے بھی بچایا. آج میں تمہیں کچھ انعام دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب کو پڑھیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے قرآن کو حضرت داؤد اپنی اس لہر میں پڑھیں گے. سبحان اللہ، کیسی خوبصورت ہوگی. اور روایات میں آتا ہے کہ جنت کے پھول اور پتے یہ ساز نکالیں گے. کیسا ساز نکالیں گے؟ خوبصورت. یہ ساز نکالیں گے اور پڑھیں گے کون؟ داؤد. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے میں لے کے جائے، اپنی رحمت سے لے کے جائے. یہ نہیں کہ اللہ ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ وہاں لے جائے، ہم سے نہیں کچھ ہونا. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت سے لے جائے، ہے نا، ہمیں اس درجے میں لے جائے جہاں یہ داؤد خوبصورت اپنی آواز میں پڑھیں گے. اور جب اہل جنت اس میں مگر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے خوبصورت بھی ہے میرے پاس. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے مفتی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی آواز میں قرآن پڑھیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں شامل کرے جنت کی اس درجے میں. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے پاس اس سے بھی بہترین ہے. پھر اہل جنت کو اللہ اپنی آواز میں اپنا کلام سنائیں گے، اپنی آواز میں. اللہ ہمیں جنت کی اس درجے میں لے جائے، ہم اللہ کے اس کلام کو سنیں. وہی سنے گا جس نے آج اس کلام سے محبت کی، جس نے آج اس کو خوشی سے جھوم جھوم کے پڑھا ہے، جس نے اس کو اٹھایا ہے، جس نے اس کو چوما ہے، جس نے اس کو پیار کیا ہے. کعب رضی اللہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اولاد کہتی ہے کعب رضی اللہ کی قرآن اٹھاتے، کھولتے، اس کے بعد اس کو چومتے رہتے اور ایک ہی بات کہتے رہتے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور چومتے رہتے، اتنا چومتے کہ اپنے منہ پہ رکھ کر سو جاتے. اور کچھ وقت کے بعد ہم وہ کتاب اٹھاتے، قرآن اٹھاتے تو آپ نیچے اس قدر بخار میں ہوتے تھے، پھر لوگ آپ کی عیادت کرنے آتے تھے. 4 دن بستر سے نہیں اٹھتے، پھر صحیح ہوتے، پھر قرآن کے ساتھ وہی. ان کا بیچاروں کا یہی رہا شاید، اتنی محبت اس کلام سے کہ میں نے وہاں بھی سننا ہے اس کلام کو. نعمان بن حارثہ یہاں قرآن پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کہاں گئے؟ آسمان پر. اور کہتے ہیں جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے کچھ آواز آ رہی ہے تلاوت کی قرآن کی. تو جبرائیل کہتے ہیں یہ نعمان بن حارثہ کی قرآن کی تلاوت ہے. تو جبرائیل کہتے ہیں وہ تو نیچے ہے. آپ سے کہتے ہیں وہ تو نیچے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، کچھ یہ قرآن کی تلاوت سے محبت اور دوسرا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے. پڑھتا نیچے، آواز اوپر گونجتی ہے. کیسی پیاری آواز ہے. کبھی ہم بھی پڑھے نا ایسے، اللہ یہ آسمان پہ آج گونجے، میں آج ایسا پڑھتی ہوں اللہ یہ گونجے اوپر. کیا یہ آیت اللہ نے قرآن کی نہیں بنا کے رکھ دی؟ تسبیح تو یونس کی تھی، اللہ نے آیت بنا دی. اور یہی بات یونس یہاں مچھلی کے پیٹ میں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ آواز جانی پہچانی ہے. روایات میں آتا ہے جب یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کر لیا ظلم میں نہیں کیا، تو نے نہیں، تو پاک تھا، تو پاک ہی ہے، ظالم میں ہو گیا. اور یہ تصویر جب اوپر گونج رہی تھی آسمان پر، روایات میں آتا ہے فرشتے کیا کہتے تھے؟ اللہ یہ آواز سنی ہوئی ہے، اللہ یہ آواز سنی ہوئی ہے. یہ جو آواز گونجتی ہے سنی ہے، یہ آواز اس کا مطلب آسمانوں پہ گونج رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کس کی آواز ہے؟ اللہ تو جانتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ آواز سنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آواز میرے بندے یونس کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا اس اپنے کلام کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مومن کبھی بھی اپنے غم کے اندھیرے میں مجھے پکارے گا، میں اس کے اندھیروں سے غم کی نجات دے دوں گا. تو آج بھی کبھی اس طرح بیٹھ کے پڑھیں نا ہم کہ یہ اوپر گونجے، ہے نا، ہم اپنے دل کی آنکھیں بند کریں، ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کے بعد ہم پڑھ کے یہ محسوس کریں اللہ یہ اوپر گونج رہی ہے. اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ یہ جانی ہوئی پہچان ہے نا، یہ پہچان میں ہے. ہاں یہ اللہ تیری کوئی بندی ہے، یہ تیری کوئی بندی ہے جو نیچے کرب سے پکار رہی ہے، آواز جانی پہچانی ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں اس کو بھی غم سے نجات دیتا ہوں. تو یہ تو کلام کی یہ خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا اجر کیا دے رہے ہیں؟ اس کلام سے محبت، اس سے محبت کریں، اس کو چومیں، اس کو روزانہ پڑھیں. قرآن کو اپنے گھر کی کسی ایسی ٹیبل پہ رکھتے ہیں جہاں گھر کے مرد یا کوئی بھی آ جا رہا ہے، جاتے جاتے جلدی سے کھولے ایک آیت پڑھ کے چوم کے اس کو بھی پیار کر کے رکھ دیں تاکہ اللہ کو معلوم ہو اچھا اتنی مجھ سے محبت ہے، آتے جاتے اتنی محبت ہے اس کو میرے سے. ہم یوں بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایک خوبصورت چیز کیا ہے؟ یہ ایسا پیارا نظارہ کہ کس طرح یہ پڑھتے ہیں. اچھا یہ دبی آواز میں بھی نہیں پڑھتے تھے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اونچی آواز میں پڑھتے ہوں گے، سر لگ رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے. میں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبح تک اس کے گھر کے باہر کھڑے رہے اور ہم قرآن سنتے رہے اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لہنے داؤدی دے دیا اللہ نے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا کھڑے ہو کے، ہے نا، سنتے رہے. اور پھر ابو موسیٰ اشری کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بلاتے تھے اور کہا کرتے تھے موسیٰ آپ قرآن پڑھو، موسیٰ اشری آپ قرآن پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لہنے داؤدی دے دیا ہے. ایسا خوبصورت پڑھتے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنا پیارا پڑھتے ہوں گے، ہے نا. ان راتوں میں وہ لہجے، اس سرزمین پر وہ قرآن کی آیات کا ہواؤں میں اڑنا. آج بھی دیکھیں، تھوڑا یہ تصور کر کے دیکھیں تو واقعی بہت مزہ آتا ہے مزہ. مجھے یاد ہے جب تاک راتیں ہوتی تھی نا پچھلے رمضان میں، مجھے سارے منظر یاد آتے ہیں، میں بڑا یاد کر کے روتی ہوں ان چیزوں کو
کہ جب رات ہوتی تھی نا تو آپ سوچیں وہ ہمیں جو ہوٹل ملا ایک تو وہ تھوڑا دور بھی تھا اور دوسرا 20ویں منزل. اللہ ہم تو ڈرتے ادھر ادھر بھی جھانکتے تھے. تو کتنا اونچا, اب اس سے دیکھیں کتنا اچھا ویو نظر آتا تھا. اور جو ویو نظر آتا تھا کون سا, میں اس ویو کی طرف رہتی تھی جہاں صرف پہاڑ, وہ اندھیرا اندھیرا, چند روشنیاں, اور وہ مکہ کی خاموشی. اس وقت یہ ساری آیتیں چلتی تھیں, اس وقت یہ ساری آیتیں چلتی تھیں, اور یوں لگتا تھا یہ ابھی ایک قافلہ اترا, یہ دوسرا قافلہ اتر رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں. اور وہ ایک عجیب منظر بن جاتا تھا کہ پوری رات صرف گڑ گڑاتے روتے نکل جاتی تھی. وہ کیسا خوبصورت منظر تھا جو صحابہ نے دیکھا ہے. اور ان راتوں کے اندر پھر ان آیات کو پڑھنے کا جو مزہ آتا تھا, تو میں کہتی کیسے ان کے پیارے لہجے تھے, کیسے وہ جب ایک دوسرے کو سنتے تھے, کیسی وہ راتیں تھیں, کیسے وہ دن تھے. اور مکہ میں خاموشی بھی تو ہے نا, مزہ بھی بڑا ہے وہاں پہ, خاموشی وہاں کی, ان پہاڑوں کی راتوں کی خاموشیاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے زبور اس کو دی, ان پر جو نازل ہوئی وہ زبور نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اور کیا کیا, اپنے فضل سے دیا. اپنے فضل سے کیا عطا کیا, داؤد پر اپنے فضل کا ذکر فرمایا. کیا انہیں نفع مند علم دیا, یہ اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی, عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائی, ٹھیک ہے. اور کہا کہ تم کیا کرو, تمام جانور, پہاڑ, درخت, پرندے, سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کرو. تسبیح کیا ہو سکتی ہے, وہی جو اللہ کے کلمات تھے, ہے نا, جو نظمیں تھیں. کہا جاتا ہے کہ زبور کے اندر نا نظموں کی صورت میں اللہ کے نا خوبصورت کلمات تھے. جیسے ہم سورہ شعراء کھولیں تو ہر آیت مل رہی ہے نا شعر کی طرح, ہر آیت ایک 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 شعر کی طرح مل رہی ہے, ایسی سی تھی, نظموں کی طرح کے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے خصائل میں سے, ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو کیا کیا, ان کو نبی بھی بنایا, ان کو بادشاہ بھی بنایا, اور پھر ان کو اللہ نے اپنی تسبیح کرنے پر آمادہ بھی کیا. اور خود ان کو نہیں کیا, ان کے ساتھ دوسری مخلوق کو بھی کر دیا. ایسا خوبصورت اللہ نے معاملہ کیا. بہت سے مفسرین علماء کہتے ہیں کہ جو نغمگی داؤد کو ملی تھی وہی کس کو ملی تھی, ابو موسیٰ اشری کو. اللہ نے وہی سیم ان کو دی تھی. تو دیکھیں صحابہ تو سن کے پھر مزہ لیتے ہوں گے نا کہ اچھا ایسا ہی پڑھتے تھے کیا داؤد علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے کتنی پیاری نماز ہوگی, جب نماز میں قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی, ہے نا. اور ایک جگہ پر تو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کچھ ایسی بھی نمازیں پڑھی جیسے مغرب کی بھی, کہ ان کے اندر سورہ بقرہ پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی, پھر رکوع کیا. رکوع کتنا لمبا کیا جتنا وہ قیام تھا سورہ آل عمران اور بقرہ کا. پھر سیدھے کھڑے ہوئے, وہ بھی اتنا ہی قیام تھا جتنا وہ سٹارٹ کا تھا. سجدہ کیا اتنا ہی لمبا جتنا وہ قیام تھا, یعنی ہر پورشن کو اتنا ٹائم دیا. اور صحابہ نے سنا, اور صحابہ سنتے تھے. کتنا پیارا ہوگا جب اللہ کے رسول رات کو نکل کے بھی جب پڑھتے ہوں گے اور یہ لوگ سنتے ہوں گے, اپنے کانوں سے قرآن کو سنتے ہوں گے. کتنا پیارا قرآن کا وہ منظر ہوگا. اللہ ہمیں جنت میں سنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. ٹھیک ہے. تو سیدنا داؤد کی آواز کی طرف ایسی طرب خیزی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت آواز دی اور خوبصورت آواز دی, اور انہیں اس میدان میں سب پر فوقیت دی. دیکھیں تسبیح اور اپنے کلام, اپنے اس وقت کے قرآن پڑھنے میں ایسی فوقیت ملی کسی کو نہیں ملی, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. جب آپ تسبیح کرتے, چاہے تحلیل کرتے, چاہے تمہید کرتے, چاہے تمجید کرتے, کیا ہوتا, تمام جن و انس, انسان بھی آ جاتے, جن بھی آ جاتے, کہ جن بھی آ جاتے, پرندے بھی, پہاڑ بھی, سب مل کر کیا کرتے, پھر اس اجر میں شامل ہو جاتے اور آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے. سورہ صاد میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جس کو خصوصیت دی, وہ خصوصیت میں سے ایک خصوصیت کیا ہے, ایک خاصیت کیا ہے, قوت. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو صاحب قوت بنا دیا. داؤد کو کیسے صاحب قوت بنا دیا, میں نے ان کو عبادت کی طاقت دے دی کہ میرے میں جب تک طاقت ہے میں کیا کروں گا, میں اللہ کی تسبیح کرتا رہوں گا, میں عبادت ہی کرتا رہوں گا. اور دین کی سمجھ کی طاقت دے دی کہ میں سمجھدار ہوں, اتنی طاقت دی کہ انہوں نے دین کو سمجھا. تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر کہتے ہیں سورہ صاد کے اندر ہی, ہمارے ہاں داؤد کا بہت عمدہ مقام ہے. اور یہ وہ داؤد علیہ السلام ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی اولاد نکال کے سامنے کھڑی کر دی تھی نا, تو حضرت آدم نے خود کہا تھا, کیا کہا تھا, یہ سب سے خوبصورت, یہ چمکتا ہوا یہ کون ہے, تو بتایا تھا یہ آپ کی اولاد ہے, آپ کی اولاد میں سے ہے, اور اس کا نام داؤد ہے. تو بس محبت آئی نا, باپ کو محبت آ گئی. کہتے اس کی عمر کتنی ہے. اب جب ہمارا کوئی چھوٹا نیو بورن بیبی آتا ہے, یا جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں آئے, تو کیا خیال گیا تھا کہ انہوں نے مرنا کب ہے, نہیں گیا تھا. نہیں آئی, اللہ اس کو زندگی دے, اس کو یہ کر وہ کر نا بڑھنے کی. تو انہوں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 60 سال. کہتے ہیں نہیں, آپ میرے 40 بھی اس کو دیں. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے 60 میں ان کے 40 کر کے کتنے کر دیے, 100 پورے کر دیے. ٹھیک ہے.
اب حضرت آدم کی کتنی ایج تھی جو مکمل ایج تھی؟ وہ 960 سال تھی، 960 تھی، کیونکہ 40 انہوں نے دے دی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت حضرت داؤد جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یہ ان کے فوت ہونے کا وقت قریب آیا، تو فرشتہ آیا تو یہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی دی تھی عمر، تو میرے بھی 40 سال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات یاد کروائی، وہ تو آپ نے کیا کیا تھا، اپنے داؤد بیٹے کو دلوا دیے تھے 40، کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان واقعی کتنا حریص ہے نا اپنی زندگی کا اور عمر کا حریص ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد کے بھی 100 سال پورے کر دیے، ان کو بھی وہ 40 کر دیے، ان کے بھی 1000 پورے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، سیدنا داؤد کو نبوت دی، وہ بے حد عبادت گزار تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد کا تھا۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ دیکھے پسند تھا نا روزے کا طریقہ، وہ کن کا تھا؟ حضرت داؤد کا تھا۔ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ نیک بننے کو آتے ہیں تو بس انتہا ہو گئی، نیک ہی بن جانا ہے، اب نیک بنے تو ہے نا، روزے رکھنے ہیں تو چھوڑنے نہیں، فرض کے علاوہ بات کرنی، رکھنے ہیں تو رکھتے ہی جانا ہے، نماز شروع کی ہے تو چھوڑنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد کا، چھوڑ بھی دیتے تھے رکھتے بھی تھے۔ سب سے پسندیدہ نماز داؤد کی نماز، کیا کرتے تھے؟ یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، سو بھی جاتے تھے اور کبھی پڑھ بھی لیتے تھے، دونوں طرح سے آسانی رکھی نا اپنی جان کے اوپر، ہمیں تو آسانی نظر آ رہی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی فوج اور اکثر اسلحہ تھا، وہ ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے۔ آپ سے نے فرمایا نبی یہ کیا کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ کیسا نرم کر دیا؟ جیسا ہمارا آٹا، آپ اپنے آٹے کو جیسے یوز کرتے ہیں نا، کر لیں اس سے جو بیچارے کی رسیاں بلیاں بنانی ہیں بنائیں، ہے نا، جیسا مرضی اس کو کریں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا کر دیا۔ ان کا معجزہ تھا بہت بڑا، اور لوہے کے کام پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو جو اللہ نے چیز سکھائی اور معجزہ تھا وہ یہ تھا جنگ کے اندر ذریں بنانا، وہ کسی کو نہیں تھی آتی، یہ انہوں نے سیکھی کہ ڈھال ایسی ہوگی، ایسی مضبوط ہوگی تو یہ کام آئے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی، یعنی ہر انسان کے لیے سب سے بہتر روزی کیا ہے؟ جو وہ خود اپنی ذات سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا اللہ کے نبی داؤد بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، حالانکہ یہ بادشاہ تھے، ہے نا، مال بھی کثیر تھا، بیت المال سے بھی لے سکتے تھے، لیکن کیا اللہ نے ان کے لیے اتنی آسانی کر دی کہ زریں بنا بنا کے رکھتے تھے اور یہ بیچتے تھے، اور اچھی والی مہنگی بیچتے تھے، ٹھیک ہے۔ امین انمل سابغاتی وقدر فی السرد، اور یہ کہ تم کشیدہ زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو اور نیک کام کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، کیا کرو؟ پہلے کیا کرو؟ پہلے تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں تم زریں بناؤ بڑی بڑی۔ دیکھیں جب اس قدر ہمارے پاس، یاد ہے آپ کو بچے پہلے مٹیوں سے کھیلتے تھے بچپن میں، ہے نا، آپ میں سے کوئی کھیلا ہے؟ لوہا نرم تھا، یہ خوبصورت زریں بناتے، اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے، اور ہر نبی نے کی ہے، کسی نے درزی کا کام کیا ہے، کسی نے موچی والا کام کیا۔ اب دیکھیں اگر ہم ان کے لیے استعمال کرتے لفظ داؤد، سیدنا داؤد لوہار تھے تو عجیب لگتا ہے نا، لیکن تھے، انہوں نے زریں بنائی ہیں، لوہے پہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو سنت کی تعلیم دی میں نے، اور انہوں نے اپنا وہ کام بہترین طریقے سے انجام دیا، ہلکے پھر اندازے پہ رکھتے تھے۔ دیکھیں اندازے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، جیسے ہلکے پہ یہ چیز بنا کے رکھی جائے، ان کے پاس اندازے کتنے خوبصورت تھے، اندازے تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اندازے کے ساتھ ایک پوری پوری ذرہ بنا دیتے اور دوسری ذرہ کو اسی پورے اندازے سے داخل کر دیتے۔ اب ایک ذرہ بن گئی ہے، دوسری اب وہ جب مضبوط ہو گئی لوہا، اب دوسری اس کے اندر جائے گی، اب پھر کو توڑیں، کیا کریں؟ ان کے کمال کے اندازے تھے، فٹ ہوگی، اور یہ جو میں نے بنا دی یہ دوسری اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور دوسرا کام کیا کیا، وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل، کام تو کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں زندگی کے اپنے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے خالص کام بھی کرو۔ داؤد اللہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو حلال ذریعے سے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرو، خالص فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، گناہوں اور حرام کو ترک کر دو، انی بما تعملون بصیر۔ کیوں ایسا کر دو؟ اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں
یہ اس قدر بادشاہ اور امیر ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں بہت بڑی چیز ہے نا، انسان کو پھر بھی عاجز رہنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ جس وقت خلیفہ دوئم، ٹھیک ہے، خلیفہ جس وقت یہ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کی پچھلی صف میں نماز پڑھتے ہوتے تھے ابو عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں اس راوی، وہ بھی ہیں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور عمر فاروق دیکھتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ فجر سے پہلے بھی کہیں جاتے ہیں، پھر آ کے انہوں نے اپنی فجر بھی پڑھانی ہوتی ہے، اور فجر کے فوری بعد اذکار بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے کام بھی نہیں کرتے، اور یہ کہاں فوری نکل جاتے ہیں چوری۔ عمر رضی اللہ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، جب ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو کچھ دن، 2 سے 3 دن لگے کہ فجر سے پہلے بھی کہیں ہوتے ہیں، فوری آتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں، فجر کے فوری بعد خاموشی سے گھاٹیوں کے بیچ میں چھپتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ نے جب پہلا معاملہ دیکھا تو پہلا معاملہ کیا تھا، جس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ نامزد نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو یہ ایک بیوہ عورت کے گھر پہ جھاڑو لگا کے آتے تھے، ٹھیک، عورت بھی بیوہ تھی، معذور بھی تھی، اس کے گھر جھاڑو لگا کے آتے تھے۔ اب جس وقت یہ وہاں کے خلیفہ نامزد ہوئے، بہت بڑی پرسنالٹی بن گئے، اب جب بہت بڑی پرسنالٹی بن گئے تو اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ ابو بکر اب تو آپ نہیں نہ آئیں گے، اب نہیں آ پائیں گے، اب تو آپ مجھے نہیں نہ دیکھیں گے۔ لیکن ابو بکر کو پتا تھا وہ فجر سے وہ شام تک یہ میرے کام تو ختم نہیں ہونے، انہوں نے کیا کام شروع کیا، فجر سے پہلے پہلے جا کے اس کے سارے کام کر کے آ کے کھڑے ہو جاتے، ہے نا۔ اور آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، میں کروں گی، میں کروں، ہے نا، یا کوئی بھی اپنے آپ کو کہاں وہ لے آتا ہے سمجھ پہ کہ میں کروں، یہ اتنی زبردست پرسنالٹیز ہو کے یوں کر رہی ہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، فجر کے بعد کہاں نکل جاتے ہیں خاموشی سے، اندھیرے اندھیرے، تو کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے، جس گھاٹی یہ چھپتے اس سے دور گھاٹی میں بھی چھپتا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ابو بکر ایک ایسے پھٹے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہو گئے ہیں جو کہ پھٹا ہوا ہے، اڑ رہا ہے ہوا سے نا، اس کے ٹاکیاں بھی اڑ رہی ہیں، کپڑا بھی اڑ رہا ہے، ٹکڑے بھی اڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک ابو بکر اندر ہی رہے، پھر نکلے اور فوری اندھیرے اندھیرے گھاٹیوں کے پیچھے چھپتے چھپتے چلے گئے، میں وہیں کھڑا رہا، اور اس کے بعد میں بھی جلدی سے اسی خیمے کے اندر گیا، اور میں نے وہاں پہ دیکھا چند بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نبینا عورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے بی بی تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہہ رہی نہیں مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، مجھے تو نظر بھی نہیں آتا، میں تو یہ یتیم لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ معلوم ہے جو ابھی شخص گیا ہے وہ کون ہے؟ کہہ رہی میں یہ بھی نہیں جانتی یہ کون ہے، ہاں کوئی بھلا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، کوئی نیک انسان ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے، میرے بچوں کو کھانا کھلا جاتا ہے، پانی بھر کے رکھ جاتا ہے اگلے دن کا، اور جو بھی بول بلاز ہوتا ہے اس کو پھینک کے چلا جاتا ہے، میں نہیں جانتی۔ عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں میں اس خیمے سے باہر نکلا اور میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا ابو بکر آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، ابو بکر آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، میں نہ دیکھتا تو مجھے اتنی بڑی بات ہی نہ پتہ چلتی، اور اب اگر ابو بکر نہ رہے دنیا پر تو یہ مجھے کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ نے مجھے دے دی خلافت تو پھر یہ اتنا بڑا کام یہ جو ابو بکر کر رہے تھے میں کیسے ڈھونڈوں گا اور کروں گا، یہ ابو بکر کر رہے تھے۔ تو نبیوں نے تو یہ دیکھیں بات یہاں تک بھی کتنے بہترین کام کر کے دکھا دیے۔ حسن رضی اللہ، حسن رضی اللہ حضرت علی کے بیٹے، جب ان کو غسل دیا تو لوگوں نے کہا یہ کمر حسن کی ہو نہیں سکتی تھی، ایسی کمر صرف کسی بہت ہی مشقت والے مزدور کی ہو سکتی ہے، اتنے نشانات رسیوں کے اور چیزیں اٹھانے کے، یہ چمڑی وہاں سے جو ہے وہ کیا ہوئی ہوئی ہے، چمڑا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پلاسکٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ حسن رضی اللہ کتنی ہو سکتی۔ لیکن کیا 2 دن بعد مدینے کے سارے یتیم اور بیوہ اور مسکین فیملیاں باہر نکل کے آ گئیں، انہوں نے کہا یہی تو ہمیں راتوں میں اٹھ کے فجر ہونے سے پہلے، اللہ کے سورج کے آنکھ کھولنے سے پہلے، لوگوں کی آنکھیں کھلنے سے پہلے یہ ہمیں ہمارے گھر میں دے جاتا تھا اور ہماری خدمت کر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی ان ہستیوں نے کیسا وقت گزار دیا ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور انہیں کچھ آوازیں ایسی محسوس ہوئیں، اور کیا آواز محسوس ہوئی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ کہتے ہیں کیا بات ہے، میں تمہاری کسی کام میں مدد میں آ سکتا ہوں؟ تو وہ آگے غصے سے کہتا ہے نہیں ضرورت مجھے آپ کی کسی بھی ضرورت نہیں۔ کہہ رہے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اندر عورت ہے اور مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے، مطلب یہ اندر کی مجھے عورت کی آوازیں آ رہی ہیں، ماجرا کیا ہے مجھے سچ بتاؤ۔ غصے میں آ گئے تو وہ کہتے ہیں جو بھی ماجرا ہے وہ میری بیوی ہے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے تمہاری۔ عمر فاروق کہتے ہیں بات کیا ہے، تمہاری بیوی کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس وقت اس کو بچہ ہونے والا ہے، وہ اپنی درد میں ہے،
وہ چیخ رہی ہے میرے پاس یہاں کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پینے کو نہیں ہے، یہ ایک دو لکڑیاں لگا کے میں یہاں سے سفر پہ بیٹھ گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں میں کچھ مدد کر دوں؟ کہہ رہے نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، کرنی ہوتی نا تو وہ کرے جس کو ضرورت تھی. عمر کرتا آ کے، امیر المومنین کرتا نا میری مدد آ کے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہ خاموشی سے فوری گھر آئے اور آ کے فوری اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں تمہیں صرف اتنا پوچھتا ہوں جنت کا سودا ہے کرنا ہے؟ تو کہتی ہے مجھے کرنا ہے. کہتے ہیں بناؤ روٹیاں. اب اتنی روٹی بنائی، سامان جمع کیا اور وہ تھیلا اٹھایا، اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ کے ان کے جو گارڈز تھے دوسرے صحابہ، وہ کہتے ہیں یہ آپ ہمیں دیں، ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ. تو عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، یہ وزن عمر ہی اٹھائے گا کیونکہ عمر سے ان کا دل دکھا ہے، یہ وزن میں ہی اٹھاؤں گا کہ قیامت کے دن میں نہیں اٹھانا تھا ان کا وہ وزن، میں ہی یہ لے کے جاؤں گا. بیوی کو ساتھ لیا، گھر سے جو ہے وہ ڈول لیے پانی کے، وہاں پہنچے اس آدمی کے ساتھ باہر بیٹھ گئے. اب کیا کہ ان کی بیگم اندر چلی گئی، وہ سارے کام انجام دیتی رہیں، یہاں حضرت عمر پانی گرم کر کر کے پھونکے مار مار کے، اور وہ آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. وہ کہتے تم نے اتنا ہمارے لیے خیال کر رہے ہو، تم کتنے اچھے ہو، اپنے بال اپنا چہرہ تم نے خراب کر لیا دھوئیں سے، تمہاری بیوی کس قدر میری بیوی کی تکلیف میں ساتھ دے رہی ہے، اور تم کس قدر باہر محنت کر رہے ہو، تو تم کتنے اچھے ہو. یہ کرنا تو ویسے عمر کو چاہیے تھا نا. تو حضرت عمر خاموش رہے. اور جیسے ہی ان کی بیگم نے آ کے حضرت عمر کی نے باہر کہا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیں بیٹے کی، تو کہتا ہے آپ عمر ہیں؟ تو عمر رونے لگے، کہہ رہے ہاں مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، اور اب تمہیں کیا ہے، تمہیں میں اچھا خیمہ بھی دوں گا، اچھی جگہ بھی دوں گا، اور جتنا بھی بیت المال سے ہے تمہیں جتنا چاہیے میں تمہیں دوں گا. دیکھیں ان لوگوں نے ایسے بھی تو خدمت کی ہے، ہم ایک دوسرے کی خدمت سے ڈر جاتے ہیں، ہے نا. ہماری ٹیچر ایک تھی، تو اب تو وہ شام چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی مجھے ان سے ملا دے، ان کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی میں. آپ دیکھیں کہ وہ جب بتاتی تھی نا تو وہ کہا کرتی تھی آج ہمارا استاد بیمار ہو، ہمارے استاد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہماری کام والی بیمار ہے گھروں میں بیٹھی ہوں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بنانا نہ پڑ جائے، ہمیں دینا نہ پڑ جائے، ہمیں کرنا نہ پڑ جائے. کبھی پوچھا کہ یہ آپ کو اتنا اتنا ہوتا ہے کیا کر لیتے ہیں؟ تم سارا دن کام پہ ہوتی ہو، باہر کچھ پکا تمہارے گھر؟ کیوں نہیں پکا؟ مجھے یاد ہے میری اپنی میٹ کا انہوں نے بھی کیا کیا، لوگوں کی خدمت کی. جی آپ ہم بتائیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہمیں بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے. دوسرا اس آیت سے ہمیں پتا چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. کیوں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، عمل کرتے رہو اور بناتے رہو اپنے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد کی عبادت ہی تو پسند تھی، ہے نا. تو اس کا مطلب اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ عبادت. ٹھیک ہے. اب یہ سیدنا داؤد ہیں. اب داؤد علیہ السلام کا جب وقت قریب آیا نا فوت ہونے کا، کہا جاتا ہے روایات میں یہ بہت ہی زیادہ غیرت مند تھے، بہت غیرت مند تھے یہ اللہ کے رسول. ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں جھانک سکتا تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا. ان کی عورتیں بڑی غیرت والی تھی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کا گھر نا کافی بڑے قلعے کے اندر تھا، تو یہ اندر آئے تو گھر کے درمیان بیچ قلعے میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. اب ان کو غصہ آیا اور یہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تم کون اور تم یہاں آئے کیسے، تم پہنچے کیسے؟ کیونکہ ان کی عورتوں نے بھی شور کر دیا کہ مطلب مرد آ گیا ہے کوئی. کہتے تم کیسے آئے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہ مجھے کوئی قلعہ روک سکتا ہے، نہ مجھے کوئی دیوار، نہ مجھے کوئی انسان روک سکتا ہے، میں نے جہاں پہنچنا ہے میں پہنچ جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. تو یہ آگے سے کہتے ہیں خوش آمدید، میں بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں پہچان گیا تمہیں. یعنی وہ بالکل موت آئے ہوئے تھے. اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیا ہوا کہ ان کے لیے آتا ہے کہ دھوپ بہت تیز تھی، ان کی میت کو جہاں پر رکھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دھوپ بہت تیز تھی. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، پرندوں سے کہا سب اپنے پر کھول لو. اب سب پرندوں نے پر کھول لیے. اب اللہ اکبر کبیرہ، کیسے خوبصورت کنگڈم دیے اللہ نے، کیسی دونوں کو بادشاہیت دی ہے. اللہ ہمیں دکھا دیکھ سے خواب میں اللہ دکھا دے، اتنا دل چاہتا ہے یہ کنگڈم دیکھیں ہم کہ سلیمان السلام کے پاس سارے پرندے جمع کر لیے سلیمان علیہ السلام نے اور کہا اپنے پر کھول دو. اور جب سب نے اپنے پر کھول دیے تو اندھیرا ہو گیا، اتنا پرندہ جمع ہو گیا، دھوپ کے اندر اندھیرا ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا اپنا ایک ایک پر سمیٹو. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پر سمیٹ کر بتایا یوں، ایک پر تو کھولا ہوا ہے، دونوں کھولے ہوئے تھے، ایک پر سمیٹو. جب ایک ایک پر سمیٹا تو روشنی آنا شروع ہو گئی. کتنا پیارا منظر تھا، کتنا خوبصورت. سبحان اللہ و بحمدہ، تعریف تو اللہ کے لیے. یہ مخلوق تو صرف ایک بندوں کے سامنے اللہ نے کی ہے نا، اور وہ جو خود پیدا کرنے والا ہے، جس کے تابع ہے سب کچھ.
پھر انہوں نے اس کو کیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ان کو جا کے دفنایا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنا پورا ٹائم پورا کیا، کون سا ٹائم؟ 100 سال والا اپنا ٹائم پورا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ان کو بیٹا دیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی رسول درہم دینار اور راستے نہیں چھوڑ کے مرتے، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ مسلمانوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی وراثت کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے، ان کی وراثت میں کیا آیا؟ ایمان، توحید آئی۔ سلیمان علیہ السلام بھی اسی توحید پہ آئے ہیں، اللہ نے وہی دی ہے کہ ان کو بھی دی سلیمان علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔